اور پھر فرمایا این چشم رواں کہ بخلق خدا دہم یا قطرے ہی سے بحر کمال محمد. یہ جو میں بے شمار قطرے دکھا رہا ہوں 10 لاکھ اور اتنے جنہوں نے ایک دریا بنا رکھا ہے، یہ سارے کا سارا دریا میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض کے چشمے کا ایک قطرہ ہے، تو جس کا ایک ایک معجزہ لاکھوں نشان بن جائے اور قیامت تک بنتا چلا جائے، اس سے مقابلے کا کیا سوال ہے؟ اعتراف حق ہے، مسیح موعود خود کرتے ہیں. ان مولویوں نے دعویٰ تو یہ کیا کر رکھا ہے کہ ہم نے خوب کتابیں پڑھی ہیں اور چھان بین کے بعد یہ خلاصہ نکالا جو تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں پڑھی نہیں ہوں گی انہوں نے. دو قسم کے مولوی یا تو ہیں جو بیچاروں کو علم ہی کچھ نہیں، ان کے متعلق آدمی کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ رحم فرمائے ان پر، ان کی آنکھوں کی پٹی اترے. وہ ان مولویوں سے، بشیر ٹائپ کے مولویوں سے وہ باتیں لیتے ہیں اور آگے اچھال دیتے ہیں. یہ مولوی صاحب اس قماش میں ہیں جنہوں نے پڑھا ہوا ہے، یہ دعویٰ کر رہے ہیں، تفسیر سے حوالے تلاش کر رہے ہیں. کیا یہ عبارت نہیں پڑھی؟ کسی نبی سے اس قدر معجزات ظاہر نہیں ہوئے جس قدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کیونکہ پہلے نبیوں کے معجزات ان کے مرنے کے ساتھ ہی مر گئے، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اب تک ظہور میں آ رہے ہیں اور قیامت تک ظہور میں اور قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے. اور جو کچھ میری تائید میں ظاہر ہوتا ہے کوئی شک کی گنجائش نہیں چھوڑی، اور جو کچھ میری تائید میں ظاہر ہوتا ہے دراصل وہ سب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہیں. اس سے پاک ہوا وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے. سب ہم نے اس سے پایا، فرماتے ہیں سب ہم نے اس سے، محمد رسول اللہ سے پایا. شاہد ہے تو خدایا، اے میرے اللہ تو گواہ ہے، تجھ سے بہتر اور کون گواہ ہو سکتا ہے. اگلا وہ جس نے حق دکھایا وہ رہنما یہی ہے، وہ مالکہ یہی ہے. وہ شعر میں نے کہا تھا لکھ کے دو مجھے، کہاں ہے نکالو. ہاں پورے دوں، بھول جاتا ہوں بعض مصرع، ہاں غلط نہ ہو جائے مجھ سے، پھر وہ مجھے لوگ خط لکھیں گے کہ یہ شعر غلط پڑ گیا. فرماتے ہیں وہ جس نے حق دکھایا وہ مالکہ یہی ہے. آگے چلتے ہیں. کہاں ہیں وہ پادری اور یہودی اور قومیں جو ان نشانوں کے مقابل پر نشان دکھلا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اگر کوشش کرتے کرتے مر بھی جائیں تب بھی ایک نشان بھی دکھلا نہیں سکتے، کیونکہ ان کے مصنوعی خدا ہیں، سچے خدا کے وہ پیرو نہیں. اسلام معجزات کا سمندر ہے. یہ پڑھ لکھ کر پھر یہ ایک عبارت اٹھاتے ہیں، اس کو غلط جگہ باندھتے ہیں، اور اس طرح کے مطالب جو اپنے ذہن کی پیداوار ہیں، گندے ذہنوں کی پیداوار ہیں، وہ عوام الناس میں پھیلاتے اور مظلوم احمدیوں کے خلاف اشتعال دلاتے. جگہ جگہ بیچارے احمدی بچوں کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، گالیاں دی جاتی ہیں، ایک ایک ٹکڑا پڑھ کے سنایا جاتا، اس لیے کہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ مولوی کتنا جھوٹا ہے. آگے سنیں حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے، جو راز دین تھے بھارے اس نے بتائے سارے، دولت کا دینے والا فرما روا یہی ہے، اس نور پر فدا ہوں. یہ تھا وہ مصرع جو اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں. وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے. سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا وہ مہلکہ یہی ہے. پھر فرماتے ہیں ہم ہوئے خیر امم تجھ سے ہی اے خیر رسول، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے. پھر وہی شعر این چشم رواں کے بخلق خدا دے ہم، یا قطرے ہی بحر کمال محمد است. جتنے معجزات یا نشان میں اپنے بیان کرتا ہوں جن کو تم ایک دریا کی صورت میں بہتا ہوا دیکھتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے آپ کے ایک معجزہ کا حصہ ہیں. فرمایا کہ باقی سب کے معجزات ان کی ذات کے ساتھ مر گئے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں. حضرت مسیح نے کتنے معجزات دکھائے،
کتنا تذکرہ ساری دنیا میں عیسائی کرتے ہیں، مگر وہ معجزات زندہ نہ رہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تمہیں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا، اور وہ چلا جائے گا، اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی۔ لیکن یہ قسم دعا کے سوا اور کسی طرح نہیں نکل سکتی۔ تو اب یہ جو سب چیزیں ہیں، یہ کہاں عیسائی کر سکتے ہیں؟ اگر یہ کر سکتے تو اتنی بڑی بڑی مشینیں بنانے کی کیا ضرورت تھی، اتنے خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مسیح کے نام پر حضرت مسیح کا کہ معجزے مر گئے، ان معنوں میں فرما رہے ہیں کہ مسیح جاتے رہے تو معجزے قصے کہانیاں نہیں تو تاریخ کا حصہ کہہ لو، وہ ماضی کی تاریخ کا حصہ بن گئے، آگے نہیں چلے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معجزے دکھائے ہیں وہ آگے جاری رہے ہیں، اور میں تمہارے اندر ایک زندہ معجزہ کے طور پر موجود ہوں۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ جو آپ کے نزدیک ہے وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس کے بعد آج کی مجلس میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد ہے، ہزار ہزار درود و سلام اس پر، یہ کس عالی مرتبہ کا نبی ہے، اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا، اور اس کے تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں۔ افسوس کہ جیسا حق شناخت کا ہے، اس کے مرتبہ کو شناخت نہیں کیا گیا۔ وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی، وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی، وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔ اس نے خدا سے انتہائی درجے پر محبت کی، اور انتہائی درجے پر بنی نوع کی ہمدردی میں اس کی جان گداز ہوئی۔ اس لیے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا، اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین اور آخرین پر فضیلت بخشی، اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دیں۔ وہی ہے جو سرچشمہ ہر ایک فیض کا ہے۔ معجزے اور نشان کی کیا بات کرتے ہیں؟ وہی ہے جو سرچشمہ ہر ایک فیض کا ہے، اور وہ شخص جو بغیر اقرار افاضہ اس کے کسی فضیلت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ انسان نہیں ہے بلکہ ذریت شیطان۔ اس تحریر کے بعد ان کو جرأت کس طرح ہوتی ہے کہ اس کے بالکل برعکس معنی مسیح موعود علیہ السلام کی طرف لگاتے ہیں، منسوب کرتے ہیں، اور خدا کا خوف نہیں کرتے جس کو جان دینی ہے؟ کیا اسلام کی پرورش جھوٹ سے کریں گے؟ کس پانی سے کریں گے؟ جو آپ کے دماغوں کی پیداوار ہے، اس پانی سے اسلام کی پرورش کریں گے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جو زندگی بخش پانی ہے؟ بس اپنی عقلیں ذرا تعصبات سے پاک کرو، یہ محض گند ہے۔ تقویٰ سے کام لو، سچائی کی خدمت چاہتے ہو تو سچائی سے ہوگی، جھوٹ سے نہیں ہو سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خدا حافظ۔